اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عامر شہزاد۔ ناظرین، پہلے دور میں تعلیم حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام سمجھا جاتا تھا اور امیروں کا کام ہی سمجھا جاتا تھا۔ ایک استاد محترم بڑا شاہانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بچے کو تعلیم دینے آتے تھے، تو ایک بچہ دروازے پہ کھڑا ہو کر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تعلیم حاصل کروں کیوں نہ۔ تو وہ اپنے استاد محترم کو کہتے ہیں کہ مجھے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن استاد محترم جو ہے وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ امیروں کا کام ہے، غریبوں کا کام نہیں ہے، غریبوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ سے نہیں ہوگا۔ بچے کے اصرار کرنے کے باوجود بھی استاد محترم نہیں مانتے، لیکن بچہ جو ہے وہ اتنا اس میں جوش اور ولولہ ہوتا ہے، اتنی چاہت ہوتی ہے کہ وہ استاد محترم کو کہتے ہیں کہ آپ گھوڑے پہ تو آتے ہیں، اگر میں اس کی مہار پکڑ لوں آپ کا سفر طے ہو جائے گا اور میں تعلیم حاصل کر لوں گا۔ تو استاد محترم نے کہا بچہ ہے کتنے سوال کرے گا، اس بچے کو اجازت دے دی۔ اگلے دن بچہ آتا ہے اور گھوڑے کی مہار پکڑتا ہے، کبھی گھوڑا تیز چلتا ہے کبھی گھوڑا آہستہ ہو جاتا ہے اور وہ بچہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سوال نہیں، دو سوال نہیں، تین سوال نہیں، پورے 18 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے اور بچے کے سوال ختم نہیں ہوتے۔ اب استاد محترم کو وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل پھر آ جاؤں۔ تو استاد محترم نے بچے کو اجازت دی اور بچہ اگلے دن پھر آ جاتا ہے۔ یوں ہی یہ معاملہ 1 مہینے، 2 مہینے، سال، 10 سال، 15 سال نہیں چلتا، پورے 18 سال یوں ہی گھوڑے کی مہار پکڑتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو 18 سال ہو گئے، آپ گھوڑے کی مہار پکڑتے ہیں، آپ کو ملا کیا ہے؟ وہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ جس کو دنیا غزالی کے نام سے جانتی ہے وہ غزالی میں ہوں۔ آج کے دور میں ہر والدین اپنے بچے کی ہر ضروریات پوری کرتے ہیں، ایک اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک فلا بھی ہے، ایک ڈرا بیک ہے کہ ہم صرف اور صرف بچوں کو نمبر لینا سکھا رہے ہیں، باقی چیزوں پہ ہم زور نہیں دے رہے۔ تو یہ ایک علیحدہ ایک ڈسکشن ہے۔ بچوں کو جب گھر آ کر والدین کی نگہداشت نہیں ملتی، وہ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، ان کی مصروفیات کیا ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ موبائل یوز کرتے ہیں تو موبائل پر کیا چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ساری نگرانی کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب والدین بس صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے، اب اسکول والے جانے اور ان کے استاد محترم جانے، ہماری ذمہ داری صرف اور صرف اسکول کے ایڈمیشن تک کی تھی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے، والدین، ٹیچرز، سٹوڈنٹ، جب تک یہ تینوں کانٹیکٹ میں نہیں آئیں گے بچہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب اگر والدین اور بچے کی کولیبوریشن ہے، بچے کا کانٹیکٹ ہے، تو ٹیچر کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے پیرنٹس کا، تو تب بھی بچہ ناکام ہے۔ اگر ٹیچر اور سٹوڈنٹ کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں لیکن والدین کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو بھی بچہ ناکام ہے۔ تو یہ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ہم کانٹیکٹ میں رہیں، سکولز، پیرنٹس، ٹیچرز اور بچے والے یہ سارے کانٹیکٹ میں رہیں گے، تب ایک بچے میں ایک تعلیم کا معاملہ چلے گا، اخلاقیات بھی آئے گی، اس میں ایسے نتائج ملیں گے کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہی ہے جس میں اتنی مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔